یرمیہ اس کا چیپٹر نمبر 29 اور اس کی آیت نمبر 12 اور 13 خداوند کے کلام میں سے تلاوت کریں گے۔ اور خداوند کے کلام میں لکھا ہے، تب تم میرا نام لو گے اور مجھ سے دعا کرو گے اور میں تمہاری سنوں گا، اور تم مجھے ڈھونڈو گے اور پاؤ گے جب پورے دل سے میرے طالب ہوگے اور میں تم کو مل جاؤں۔ خداوند یسوع مسیح نے جو پہاڑی واز کیا تھا اس میں خداوند نے فرمایا تھا کہ کھٹکھٹاؤ تو تمہارے واسطے کھولا جائے گا، مانگو تو تم کو دیا جائے گا۔ اگر پرانے عہد نامے کو اور نئے عہد نامے کو ہم پڑھیں تو ہمیں ایک چیز اس میں مشترک نظر آتی ہے، وہ یہ کہ خداوند پرانے عہد نامے میں اور نئے عہد نامے میں ایک ہی بات کر رہا ہے کہ مجھ سے مانگو، میری طرف رجوع ہو، میرے دیدار کے طالب ہو، مجھ سے تعلق بناؤ، مجھ سے ایک رشتہ قائم کرو تاکہ میں تمہیں برکت دے سکوں۔ خدا میں برکت دینا چاہتا ہے، لیکن کئی بار ہم اپنے رویے سے اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ ہمیں برکت نہیں چاہیے، ہے نا۔ اگر کوئی آپ کو شادی پہ بلائے اور آپ نہ جائیں تو یہ آپ کی مرضی ہے، اگر کوئی آپ کو اپنے کسی ایونٹ پہ بلاتا ہے آپ وہاں پہ نہیں جاتے، یہ آپ کی مرضی ہے، لیکن جو وہاں پر جائیں گے وہ وہاں پہ کھانا بھی کھائیں گے، وہ وہاں پہ انجوائے بھی کریں گے۔ اسی طرح سے خدا ہم میں سے ہر ایک کو انوائٹ کر رہا ہے کہ ہم اس کی حضوری میں آئیں، ہم اس کے دیدار کے طالب ہوں۔ تم مجھے ڈھونڈو گے۔ آج ہم بہت سی چیزیں ڈھونڈتے ہیں، موبائل پہ ایسے سے سرچ کرتے ہیں، ہے نا، یوٹیوب پہ سرچ کرتے ہیں، کوئی گانا کہنے لب نہیں رہا، ہر طریقے سے میں نے یہ ڈھونڈا ہے، مجھے نہیں مل رہی، مجھے مل نہیں رہا گانا، مجھے فلم نہیں مل رہی، مجھے وہ ڈرامہ نہیں مل رہا، اس کی ایپیسوڈ مس ہو گئی، یہ ساری چیزیں ہم ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں۔ لیکن خدا کہتا ہے کہ تم ان سب چیزوں کو چھوڑو، تم مجھے ڈھونڈو، کیونکہ برکت خداوند کو ڈھونڈنے میں ہے۔ اور میں نے ایک چیز دیکھی ہے کہ دنیاوی چیزیں ڈھونڈنے میں ہم تھکتے نہیں، خداوند کو ڈھونڈنے میں ہم بڑی جلدی تھک جاتے ہیں۔ اگر خدا ہمیں کسی چیز کا جواب نہ دے، ہم فوراً سے کہتے ہیں بس ٹھیک ہے، ابھی میں دعا تو بہت کی ہے، روزے تو بہت رکھے ہیں، تو پھر اب خدا تو سن نہیں رہا، تو بس ٹھیک ہے۔ پھر اگر ہم نے کسی کا گھر ڈھونڈنا ہو، ہم سر سے پیر ہو جاتے ہیں، ہم اس کے گھر پہنچ کے ہی چھوڑتے ہیں، ہے نا، کہ ابھی ہم نے ان کو ملنا ہے، ہم نے ان کو ملنا ہے۔ سپوز اگر کوئی بندہ آپ کا کزن ہے، آپ کی کزن ہے، وہ باہر ہے، اس نے آپ کے لیے کوئی پرفیوم بھیجے اور وہ بندہ کہتا ہے کہ جی آپ ماڈل ٹاؤن آ جائیں تو پرفیوم لے جائیں، میرا نہیں خیال تھی شام تک بھی لب دے رہو گے، کیوں؟ کیونکہ پرفیوم لینے۔ لیکن جب خدا کی باری آتی ہے تو پھر خدا کو 5 منٹ تک ہم بس ڈھونڈتے ہیں، اس سے سمجھ آ جاتی ہے کہ ہم غیر سنجیدہ ہیں۔ خدا کو ہم روز نہیں ڈھونڈتے۔ خدا کو ڈھونڈنے کا طریقہ کیا ہے؟ خدا کو پانے کا، خدا کو سمجھنے کا طریقہ کیا ہے؟ خدا کے کلام کو پڑھنا۔ خدا نے اس میں اپنی ذات کی بابت ہمیں بہت کچھ بتایا ہے، خدا کیسا ہے، خدا ہماری لائف میں کیا کرنا چاہتا ہے، خدا نے ہمیں کیوں بنایا ہے، خدا ہماری زندگی کے وسیلے سے کیا کام کرے گا، خدا نے جو کچھ ہماری زندگی میں کیا وہ کیوں کیا، ہماری زندگی میں آئندہ آنے والے دنوں میں خدا جو کام کرے گا وہ کیوں کرے گا۔ ان سب چیزوں کی سمجھ ہمیں خدا کے کلام میں سے ملنی ہے۔ خدا چاہتا ہے کہ ڈھونڈو، مجھے ڈھونڈو، میرے کلام کو کھولو، میرے کلام کو پڑھو، میرے کلام کو سنو، میرے کلام کو سرچ کرو، میرے کلام کی بابت تلاش کرو، تاکہ میں تمہیں بلیس کر سکوں، تاکہ میں تمہیں برکت دے سکوں۔ تم مجھے ڈھونڈو گے اور پاؤ گے۔ یہ ایک حوصلہ افزائی کی بات ہے کہ جب ہم خدا کو ڈھونڈیں گے خدا میں مل جائے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ خدا میں ملے گا نہیں، خدا خود اپنے آپ کو ہم سب پہ ریویل کرنا چاہتا ہے، خدا اپنے آپ کو ظاہر کرنا چاہتا ہے، کیونکہ خدا کو پتا ہے کہ میں نے انہیں بنایا اس لیے ہے یہ میری حمد کریں، یہ میرے ساتھ ایک ریلیشن شپ کے اندر رہیں۔ تو جب آپ یوٹیوب کو یوز کرتے ہیں یا آپ کوئی اور میڈیم یوز کرتے ہیں، آپ دیکھیں گے اس ساری چیز کو یوز کرنے میں، نیٹ کو یوز کرنے میں خدا کو میں کتنا تلاش کرتا ہوں۔ کیا میں کلام سنتا ہوں؟ کیا میں گیت سرچ کرتا ہوں؟ کیا میں نئے گیت لکھتا ہوں یوٹیوب سے سن کے تاکہ ہم مل کے گا سکیں؟ میں نیا گیت کو انٹروڈیوس کراتا ہوں اپنی فیملی میں کہ جی یہ گیت سنو، جی یہ گیت سیکھو، جی یہ گیت گاتے ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا۔ عام طور پر ایمانداروں کی زندگی 2 حصوں میں ڈیوائڈ ہے، 2 حصوں میں ڈیوائڈ ہے۔ جو میری پریکٹس ہے اتنے سالوں، ہم نے اپنی زندگی کو 2 حصوں میں ڈیوائڈ کر رکھا ہے۔ ایک حصہ دنیا داری کا ہے، ایک حصہ خدا پرستی کا ہے۔ خدا پرستی ہم تھوڑی دیر کے لیے کرتے ہیں، لیکن دنیا داری کے لیے کھلا ہی ٹائم ہے ہمارے پاس۔ چرچ سنڈے میں آتے ہیں، ہم دوسری باتوں میں ہم مس کر جاتے ہیں، پریئر میٹنگ میں ہم مس کر جاتے ہیں، کلام پڑھنے کو مس کر جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ لیکن اگر آپ سے کوئی پوچھے یا ہم سے کوئی پوچھے کہ ہاں جی آپ روحانی ہیں، جی میں روحانی ہوں۔ روحانی کا کیا مقصد ہے؟ روحانی کا مطلب کیا ہے؟ ہمیں یہ نہیں پتا تھا یہ میری بڑی روحانی بیٹی ہے۔ روحانی بیٹی کیا ہے کہ اگر 4 بندوں میں اس کو کہو کہ بیٹا دعا کر دو، وہ دعا کر دیتی ہے۔ کیا یہ چیز اس کو روحانی بناتی ہے؟ روحانی وہ ہے جس کا تعلق خدا کے ساتھ ہے، جو اس کے روح سے بھرا ہوا، اس کے کردار سے آپ کو نظر آئے گا، اس کی باتوں سے نہیں، اس کے کردار سے۔ باتیں تو بڑی بڑی لوگ بنا لیتے ہیں، باتوں میں آپ کو ایسا اتارتے ہیں اپنے شیشے میں
کہ آپ ان کی ہر ایک بات کو سچ ماننے لگتے ہیں کہ یار یہ تو بندہ ہی بڑا نیک ہے، یہ تو بڑا پارسا آدمی. لیکن تھوڑی دنوں کے بعد جب آپ اس کی کرتوتیں دیکھتے ہیں تو پھر آپ کو اس کے کردار سے اس چیز کا اندازہ ہوتا ہے کہ یہ بندہ خدا پرست نہیں ہے، یہ بندہ ڈھونگی ہے، یہ ریاکار ہے. تو آج چرچ کا ایک بڑا حصہ ریاکاری کے اندر، ہپوکریسی کے اندر پڑا ہوا ہے. ریاکاری بہت خطرناک چیز ہے. نظر ہم کچھ آ رہے ہوں لیکن ہوں کچھ. ٹھیک ہے، میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ لوگ پادریوں سے زیادہ ڈرتے ہیں، خدا سے نہیں ڈرتے. اگر آپ سارے بیٹھ کے ڈرامہ دیکھ رہے ہو یا فلم دیکھ رہے ہو تو میں آ جاؤں ٹک ٹک ٹک، انہوں نے کہا انکل آ گئے چلو جی بند کرو. سارے نے بند کر کے آتا، کسی نے غسل چ وڑ جانا، دو جنہیں نے کچن چ وڑ جانا. لیکن خدا تو آپ کو ڈیلی دیکھ رہا ہوتا ہے. مجھے دیکھ کے آپ ٹی وی بند کر رہے ہیں، موبائل کا گانا بند کر رہے ہیں، لیکن خدا تو ڈیلی آپ کو دیکھ رہا ہے. اس کا مطلب ہے خدا کا خوف ہمارے اندر نہیں ہے، ہمارے اندر انسانوں کا خوف. اسی لیے ہماری زندگی ناکامی کا شکار ہے. اگر ہمارے اندر خدا کا خوف ہوگا تو پھر ساری چیزیں ڈسپلن کے اندر آ جائیں گی. ہم پوشیدگی میں کیا کر رہے ہیں، ہم چرچ سے ہٹ کر کن ایکٹیویٹیز کے اندر انوالو ہیں، ہم اپنا ٹائم کہاں سپینڈ کرتے ہیں. خدا اس چیز کی ہم سے باز پرس کر رہا ہے. خدا ہم سے پوچھ رہا ہے کہ ابھی تمہارا باقی کا وقت کہاں گیا. کبھی کبھی لکھا ہوتا ہے نا آج کی شام یسوع کے نام، شام پرستش. تو کسی بندے نے کہا باقی شاماں کدے نا، اج دی شام تو یسوع دے نا دے، کل کتنے سو تسی پائی جان، پرسوں کہاں ہوں گے آپ، کل کہاں جائیں گے. کیا ہماری زندگی کا ہر ایک جو دن ہے وہ خداوند میں گزرتا ہے، یا ہم خداوند سے ہٹ کے اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں. نوجوانوں کے سامنے بہت چیلنجز ہیں، فیوچر کی بہت سی باتیں ہیں، فینٹسی میں ان کا وقت گزرتا ہے. لڑکیوں کا میں نے دیکھا، لڑکوں کا بھی ہوتا ہے لیکن لڑکیوں کو میں نے زیادہ دیکھا ہے اس چیز میں انوالو کہ وہ فینٹسی میں لائف گزارتی ہیں. لیکن جب پھر شادی ہوتی پھر پتہ چلتا لو جی ایسی آٹا گننا ہے، روٹی پکانی ہے، کپڑے استری کرنے ہیں، یہ سارے کام کرنے. تو بچوں جو ریئل لائف ہے، ریئل لائف ہی اصل میں وہ لائف ہے جو خدا چاہتا ہے کہ ہم گزاریں، کیونکہ ریئل لائف ذمہ داریوں والی لائف ہے. فینٹسی میں تو کوئی ذمہ داری ہے ہی نہیں. جب آپ کبھی اپنی لائف کو امیجن کرتے ہیں، امیجنیشن میں آپ اپنی لائف کو دیکھتے ہیں بینگ اے ہیروئن اپنے آپ کو، مطلب ہر بندہ ہیرو ہوتا ہے جی. ہر بندہ اپنے آپ کو جب سوچتا ہے تو وہ اپنی لائف کا تو خود مالک ہے. خدا نے اس کو آنر بنایا کہ بھی تو اپنی زندگی کا مالک ہے. اب یہ ہماری خوشی ہے کہ ہم اپنی خوشی سے خداوند کو اپنی زندگی کا مالک بنا لیں. ہم کہتے ہیں کہ خداوند میری زندگی تیری ہے، ورنہ خدا نے زمین پر جتنے لوگوں کو بنایا، خدا نے ان لوگوں کو بنایا تو اسی لیے ہے کہ اس کی حمد کریں. لیکن خدا جبرن ان سے حمد نہیں کرواتا. خدا ان کی آزاد مرضی سے ان کو اپنے پاس آنے دیتا ہے، اور جو شخص اپنی آزاد مرضی سے خدا ان کے پاس آتا ہے خدا اس کو بلیس کرتا ہے. تو امیجنیشنز میں جو لائف ہے وہ بالکل فرق چیز ہے. جب ہم لوگ اسکول میں تھے لڑکے بیٹھ کے بڑی بڑی لمبی چھوڑتے تھے، میں انج کر دوں گا، میں انج کر دوں گا، میں سائنسدان بن جانا. لیکن اگر ہم میں سے 100 لڑکوں نے پیپر دیے تھے ان میں سے تقریباً 65 لڑکوں کی کمپارٹ آ گئی تھی، 65 لڑکوں کی. ٹوٹل ہماری کلاس کے 48 لوگ تھے 10th کے جنہوں نے پیپر دیے تھے، ان میں سے 65% جو تھے ان کی کمپارٹس تھیں، اور 35% جو تھے وہ پاس ہوئے تھے. ان میں سے جو پاس ہونے والے تھے ان کے بھی کافی کم نمبر تھے. ریزن کیا تھی کہ ہم نے امیجنیشن میں سوچا بہت کچھ ہوا تھا لیکن ریالٹی میں ہم نے کیا کچھ نہیں ہوا تھا. تو اصل جو لائف ہے وہ ریئل لائف ہے، ریالٹی ہے، اور ریالٹی ذمہ داریوں والی زندگی ہے. امیجنیشن میں جب ہم زندگی گزار رہے ہوتے ہیں ہم کنارہ کشی کر رہے ہوتے ہیں، ذمہ داریوں سے ہٹ کے سوچ رہے ہوتے ہیں میں یہ بھی نہیں کروں، ہمیں کوئی کام اس میں ہم کر ہی نہیں رہے ہوتے، بس گین کر رہے ہوتے ہیں. آ رہا ہوتا ہے ڈالروں کے خواب آ رہے ہوتے ہیں، بڑی 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 کوٹھیوں میں پھیر رہے ہیں، جھرنے چل رہے ہیں جی، خواب ہی انج دے آندے ہیں لوگوں. لیکن اصل لائف میں زندگی کچھ اور ہے. جب کوئی شخص ذمہ داری کو اپناتا ہے، ذمہ داری کو قبول کرتا ہے، وہ گروم ہوتا ہے. اگر ایک ماں اپنی بیٹی کو کہتی ہے کہ بیٹا اب تو نا ہانڈی بنانا شروع کر دے، اگر وہ اپنی ماں کی بات مان لے، ہانڈی بنانا شروع کر دے، تو وہ وقت سے پہلے ہی بہت سی چیزوں میں سکلڈ ہو جائے گی. اس کو اپنا کچن سنبھالنا آ جائے گا، میں نے برتن کیسے رکھنے ہیں، ان کی ترتیب کیسے رکھنی ہے، تھوڑی جگہ میں نے کیسی زیادہ چیزوں کو سیٹل کرنا ہے، یہ ساری چیزیں اس کو آ جاتی ہیں. ذمہ داری کو قبول کرنے سے آپ گروم ہوتے ہیں، آپ کے اندر کے سکلز ابھر کے سامنے آتے ہیں، آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ میرے اندر کیا کیا کام کرنے کی کیپیسٹی موجود ہے. لیکن جب آپ کچھ نہیں کر رہے ہوتے، صرف خواب ہی دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو پھر جب آپ پر مصیبت پڑتی ہے، جب آپ پر ذمہ داری آتی ہے، آپ اس کو نبھا نہیں پاتے. بہت سی بچیاں میرج لائف میں اسی لیے ناکامی کا سامنا کرتی ہیں کیونکہ وہ مینٹلی طور پہ گروم نہیں ہوتی، وہ امیجنیشن میں زندہ رہ رہی ہوتی ہیں، اور ان کے ماں باپ بھی انہیں امیجنیشن سے نکال کے ریئل لائف پہ نہیں لا پاتے. اور پھر جب وہ ریئل لائف کو فیس کرتی ہیں تو وہ ان کو لگتا ہے کہ یہ تو بڑی ہی ٹیریبل چیز ہے، تو بڑی خطرناک چیز ہے، تو بڑی بھیانک چیز ہے. لیکن جو پہلے سے اس چیز کو جانتا ہے کہ بھئی یہ میری ذمہ داریاں ہوں گی اور میں نے اس طرح سے آگے بڑھنا ہے اور میں نے اس کو انجوائے کرنا ہے، ٹھیک ہے نا. مرد بھی جب اس کو کام کرنا پڑتا ہے اس کے لیے پریشانی منڈے والی مشکل بن جاتی. ہوں میں ڈیوٹی کرنی ہے، پہلے تو پیو دے کھا رہے ہوں پراٹھے، امی جی 2 بنانا،
ਹੈ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਦਾ ਕਿ ਅੰਮੀ ਜੀ ਦੋ ਇੱਕ ਪਰਾਠਾ ਖਾ ਕੇ ਦੂਜੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਲਾਉਂਦਾ, लेकिन ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਖੁਦ ਜੜਾ ਪੈਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ फिर उसको बड़ा अजीब लगता है। अगर वो छोटी उम्र से इन जिम्मेदारियों को संभालना शुरू कर दे तो फिर उसके लिए बड़े होकर इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करना, उनको अडॉप्ट करना, उनकी प्रैक्टिस करना उसके लिए मुश्किल नहीं होगी। तो खुदा क्या कह रहा है कि तुम मुझे ढूंढो। जब हम खुदा को ढूंढेंगे तो खुदा हमें बताएगा कि हम कौन है। क्यों जी? जो शख्स खुदा को ढूंढता है, जो खुदा के पास आ जाता है, असल में अपनी जिंदगी को समझता वही है। जब तक मैं खुदा के पास नहीं आया था मेरी जिंदगी बहुत बंजर थी, मेरी जिंदगी नाकामी का शिकार थी। आप सब वाकिफ हैं इन बातों से। मेरे अंदर कोई हैप्पीनेस नहीं थी, मेरे अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं थी, बस मैं आवाज़ार आदमी था। लेकिन जब मैं खुदावंद के पास आया, जब खुदावंद ने मुझे अपने पास बुला लिया, उसका कलाम मैंने पढ़ना शुरू किया, तो मुझे लगा कि मैं तो एक ऐसा शख्स हूँ जिस पर खुदा की बहुत ही करम नवाजी है, खुदा की बड़ी मेहरबानी है, खुदा ने मुझे बहुत कुछ दिया है। एक वक्त में मैं कहता था कि मेरे पास कुछ नहीं है, खुदा ने मुझे क्या दिया। लेकिन दूसरे ही वक्त में जब मैं कलाम पढ़ना शुरू हो गया, खुदावंद ने मुझे समझ दी, मेरी अक्ल को खोला, मेरी अक्ल को रोशन किया, तो मुझे इस चीज़ की समझ आई कि मैं तो बहुत मालदार शख्स हूँ, खुदा ने तो मुझे बहुत कुछ दिया और खुदावंद ने मुझे जिम्मेदारियाँ भी दी हैं, मैंने उन जिम्मेदारियों को निभाना है। और फिर जैसे जैसे मैं उन जिम्मेदारियों को अपनी ज़िंदगी में कबूल करता गया, खुदा ने मुझे बेहतर से बेहतर बनाना शुरू कर दी। मैं अपने रवैयों में बेहतर हो गया। कई बार हम अपने रवैयों में बड़े नाकिस होते हैं, हमें बातचीत करनी नहीं आती। मतलब कोई बोलते हैं तो जैसे कहते हैं ना मुर्दा कफन फाड़ के ही बोलता है, कई उंज ही बोलते हैं, ऐसी बात करते हैं कि वो बंदा कहता हाँ है यार चुप ही रहता चंगा से। कई लोग खामोश ज़्यादा अच्छे लगते हैं, लेकिन जब वो बोलते हैं तो फिर लड़ाई झगड़े करवाते हैं, तबाही फैलाते हैं। तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे जब पूरे दिल से मेरे तालिब होगे। ये कुंजी भी खुदा ने बता दी। हम उसको ढूंढ कैसे पाएंगे? जब पूरे दिल से उसके तालिब होंगे। हाफ हार्टेडली हम खुदा को फाइंड नहीं कर सकते। खुदा छुप जाता है, खुदा मस्तूर हो जाता है, कहीं हमें नजर नहीं आता खुदा कहाँ है। लेकिन जब आप पूरे दिल से खुदा के तालिब होंगे, सारी धुंध हट जाएगी, सारे बादल छट जाएंगे। जैसे दिन रोशन होता है इसी तरह से आपको खुदा नजर आएगा, इसी तरह से आपको उसके मंसूबे नजर आएंगे, आपको उसकी बातें समझ आएंगी, आपको उसका कलाम समझ आएगा, आपको खुदा की हर एक मूव समझ आएगी, खुदा किस तरह मुझसे हम कलाम हो रहा है। सारे चैनल्स आपके लिए ओपन हो जाएंगे। आमीन। जब हम पूरे दिल से, बात यहाँ पे है जो इस कलाम की जो बेस, जो बॉटम लाइन है वो ये है कि जब पूरे दिल से हम उसके तालिब होंगे तब वो हमें मिल जाएगा, हम उसको पा लेंगे, हम उससे ब्लेसिंग को रिसीव कर लेंगे। जो शख्स खुदा को पा लेता है, खुदा उससे क्या चीज़ बाज रखेगा? पहले तुम उसकी रास्तबाजी और उसकी बादशाही की तलाश करो तो ये सब चीज़ें तुमको, ये चुंगा है, ठीक है, बाकी की चीज़ें चुंगा है। खुदा की बादशाही और उसकी रास्तबाजी की जो तलाश है ये असल चीज़ है। खुदा को खोजना, उसके मंसूबों में अपनी ज़िंदगी को फिट करना, ये मेरी और आपकी जिम्मेदारी है। बाकी चीज़ें तो हमारे पीछे आनी है। मैंने इस चीज़ का बड़ा वास्त तजर्बा किया अपनी लाइफ में। एक वक्त था मैं चीज़ों के पीछे भाग रहा था, तो सुख मेरी ज़िंदगी में मायूसी बड़ी थी क्योंकि वो चीज़ें मिलती ही नहीं थी। काश ये स्वेटर मेरे पास आ जाए, मतलब गुर्बत थी। स्वेटर ही बड़ी चीज़ यार है, भला कभी स्वेटर मेरे को ला जाए। कितों ले आया यार? वो कहता था फलानी दुकान से। कितने का? 1500 का। 1500, तनख्वाह ही 1200 है, कैसे लूँ मैं? 200 भी जमा करूँ तो कितने महीने लग जाएंगे? 6-7 महीने लग जाएंगे। और 6-7 महीने के अंदर अंदर ही कोई और ऐसी चीज़ आती कि वो पैसे उधर चले जाते, स्वेटर फिर नहीं आता। ये वाले कपड़े, ख्वाहिशें बहुत थी। लेकिन जैसे ही आप अपना ध्यान अपनी ख्वाहिशों से हटाकर, अपनी ज़रूरतों से हटाकर खुदावंद की तरफ लगाते हैं, फिर एक चमत्कार होता है, एक काम होता है, एक मौजज़ा होता है। वो मौजज़ा क्या होता है? खुदा हमारी ख्वाहिशात को भी हमारे ताबे कर देता है। हमें अपनी ख्वाहिशात को भी डिसिप्लिन करना आ जाता है। ये चीज़ मेरे लिए ज़रूरी नहीं है, मैं इसके लिए परेशान क्यों, मुझे काम करने की ज़रूरत नहीं, ठीक है। और फिर जब आप खुदा को फॉलो कर रहे होते हैं, चीज़ें आपके पीछे आ रही होती। मैं कहीं भी जाता हूँ, लोग मुझे सूट दे रहे हैं, लो भाई साहब, बाजार भी नहीं जाना पैदा, कोई स्वेटर दे रहा है, कोई कुछ गिफ्ट दे रहा है, कोई कुछ गिफ्ट दे रहा है। अभी पिछले दिनों में एक भाई कराची से आया, वो मेरे लिए घड़ी ले गया है। एक भाई आया, वो परफ्यूम ले आया। मैं तो नहीं ये चीज़ें ढूंढ रहा, ना मैं मांग रहा हूँ किसी से, लेकिन मैं खुदावंद के पीछे लगा हूँ। खुदा नूं पता भी है केड़ी चीज़ चाहिए, वो किसी ना किसी बंदे ने भेजना, जा भी दे गया। खरीदता भी वही है, पैक भी वही करता है, पहुँचाता भी वही है, ठीक है ना। हमने सिर्फ खुदा के एलिया बनना, खुदा की बात मानने वाला, खुदा की ताबेदारी करने वाला। आमीन। जब हम खुदा को तलाश करना शुरू कर देते हैं, और वो भी पूरे दिल से, हाफ हार्टेडली नहीं, आधे दिल से नहीं, पूरे दिल से जब हम खुदा को ढूंढना शुरू कर देते हैं, तो फिर कोई भी चीज़ हमसे बाज नहीं रह सकती। मैं अक्सर नौजवानों को ये कहता हूं कि आप खुदा को अपना आइडियल ना बताएं। आइडियल होते हैं ना, लेकिन आइडियल, मुझे नहीं समझ आया कि आइडियल क्या चीज़ है। आइडियल कोई नहीं होता, आइडियल होता ही नहीं असल में। ये सिर्फ एक ख्वाबों की दुनिया का आइडियल है, इमेजिनेशन है कि कोई आइडियल होता है या कोई आइडियल होती है, ये होता ही नहीं दोनों ही। हमें अपनी दुआ को ट्रांसफॉर्म करना चाहिए कि खुदावंद जो मेरे लिए बेस्ट है, शख्स या जो
لڑکی تو نے میرے لیے رکھی ہے یا جو لڑکا تو نے میرے لیے رکھا ہے تو اس کو میری زندگی میں آنے دو، وہ بیسٹ ہوگا، کیونکہ اس کی سلیکشن خدا نے کی ہے. وہی آئیڈیل جس کے بال، جس کی آنکھیں، جس کی ہر ایک چیز ہمیں انسپائر کر رہی ہوتی ہے، ہم موٹیویٹ کر رہی ہوتی ہے، تھوڑے دنوں کے بعد وہ ہمیں زہر لگ رہا ہوتا بندہ ہے نا، اس طرح زہر لگ رہا. کیونکہ اس وقت جب آپ کی شادی ہو جاتی ہے پھر آنکھیں نہیں نظر آتی، پھر آپ کو نظر آتا پھر دودھ ختم ہوا، دودھ لیا چاہ پینی، وہ کہتا بھی میرے کو تو پلیے پیسے کوئی، پھر اس کی آنکھیں اچھی لگیں گی. شادی کے بعد وہ ساری چیزیں جو آپ اپنے شوہر میں یا اپنی بیوی میں ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں وہ سب ذمہ داریوں میں ٹرانسفر ہو جاتے ہیں. بدلتا کوئی نہیں ہے، رہتے ہم ویسے ہی ہیں، لیکن وہ ساری چیزیں ذمہ داریوں میں چلی جاتی ہیں. میاں بیوی پہلے اگر شادی سے پہلے آج جو پیکج سسٹم ہے، ہاں جی کی ہو رہا ہے، میں جا رہی ہیں جی اتنے، اچھا جاؤ جاؤ جاؤ، کتنے جانا جی، یہ وہ باتیں ہو رہی کوئی اس میں بات. لیکن جدو میاں بیوی ہو جاندے نے پھر وہ کہتے ہیں ہاں جی ہوں کیڑا لا کے ہو لینا، بات چیت ہو رہی ان کی لیکن موضوع بدل گیا، موضوع کچھ اور ہو گیا، کیونکہ وہ جو پہلے کے موضوع تھے اس سے زندگی رن نہیں ہو سکتی، ان سے زندگی چل نہیں سکتی. لیکن یہ جو موضوع ہے کہ یہ والا آئل مہنگا ہے، یہ والا آئل سستا ہے، اس کی کوالٹی بھی اچھی ہے لیکن ہے بھی سستا، تو میرا خیال ہے کہ اس مہینے سے یہی لایا جائے. اب ان کی بات چیت کا رخ ٹرانسفر ہو گیا ان کی ڈومیسٹک لائف میں، جو ضروریات زندگی ہے. بچے کو کون سے اسکول میں داخل کرائیں، بچے کے کپڑے کہاں سے لے کر آئیں، سستے والے کہاں سے ملیں گے، اچھے والے کہاں سے ملیں گے، ایسی جوتی لے کے آؤ گے پورا سال چل جائے، اس وقت یہ پھر سوچیں ساری چلتی ہیں. کیوں جی، یہ ساری چیزیں ذمہ داری کی ہیں اور ریئل لائف یہی ہے، باقی ساری چیزیں فینٹیسی ہے. اس میں اگر جتنی بھی آپ زندگی گزار لیں، لیکن ایک وقت میں آگے انسان کو احساس ہوتا ہے کہ میں نے اتنی زندگی بس خوابوں میں گزار دی، میں نے زندگی کو سمجھا ہی نہیں، میں نے زندگی کو جانا ہی نہیں. تو جب ہم رشتوں میں ہیں، ذمہ داریوں میں ہیں، تو ہم بڑھ رہے ہیں، ہم ترقی کر رہے ہیں. رشتوں کو نبھانا، رشتوں کو سمجھنا، رشتوں میں ذمہ داری کو اپنانا اپنی زندگی کے اندر، دوسروں کو ایزی کرنا، دوسروں کی لائف کو بیٹر بنانے کی سوچ رکھنا، خیال رکھنا، یہ ایک مسیحی کا رویہ ہے. اور یہ اس وقت ہوگا جب ہم خداوند کو پالیں گے، پھر خدا ہماری لائف کے اندر موجود ہر ایک چیز کو فنکشنل کر دے گا. اسپرچولی ہم فنکشنل ہو جائیں گے، ہر ایک چیز کو ہم لائق طور سے کر پائیں گے. ٹھیک ہے نا؟ تو خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم اسے ڈھونڈیں تاکہ ہم اسے پالیں، اور ہم اسے پائیں گے کب؟ جب ہم پورے دل سے اس کے طالب ہوں گے. جس کو خداوند مل جاتا ہے، اگر اس سے کہا جائے کہ ابھی تو اب کہیں اور چلا جا، کہتا نہیں جی میں ہوں اتھے ہی رہنا. حنا کے تعلق سے لکھا ہے کہ بس وہ ہیکل کے ساتھ جڑ گئی تھی. حنا نبیہ، لوکا کی انجیل کے اس دوسرے باب میں اس کی سٹوری ہے. سال ہر سال اس نے دعا میں روزے میں گزار دی. کس قدر وہ خوش تھی خداوند کے ساتھ. خداوند یسوع مسیح نے کہا بھی اگر تم بھی جانا چاہتے ہو تو تم چلے جاؤ. تو پترس کہنے لگا بھی اب ہونا سی کتنے جانا جی، زندگی کی باتیں تیرے پاس ہے، اب کس کے پاس جائیں؟ اب ہم نے کہاں جانا ہے؟ جس نے مسیح کو پا لیا پھر اس کے پاس واپس جانا، اس کے لیے واپس جانا ممکن نہیں. لیکن اگر کسی شخص نے محض ایک وقت میں توبہ کر کے بپتسمہ لے لیا اور اس کے بعد اس نے خداوند کو تلاش نہ کیا، میں نے بہت سے لوگوں کو واپس جاتے ہوئے دیکھا، صرف وہ ان کی لائف بپتسمے کی حد تک کی تھی، اس کے بعد کچھ بھی نہیں تھا، اس سے آگے کچھ بھی نہیں ہے. آج وہ لوگ پتہ نہیں کہاں ہیں، سینکڑوں لوگ بپتسمہ لے کے چلے گئے لیکن ان میں سے ایکٹیو تو بہت تھوڑے ہیں. چرچز کے اندر آنے والے لوگ ہیں ڈھیر لگا ہوا لوگوں، بچے آ رہے ہیں، بیٹیاں آ رہی ہیں، لیکن وہ کس گھر سے آ رہی ہیں؟ سوال تو یہ ہے، کیا وہ خدا کی عبادت کرنے کے لیے آ رہے ہیں؟ کیا وہ خدا کو ڈھونڈنے کے لیے آ رہے ہیں؟ یا وہ اپنا نمبر لگانے کے لیے آ رہے ہیں، پادری کو دکھانے کے لیے آ رہے ہیں، یا وہ اپنی موج مستی کے لیے آ رہے ہیں، یا اپنی چھیڑ خانی کے لیے آ رہے ہیں؟ آج چرچز میں آنے والے لوگ، آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ خداوند کے بڑے نزدیک ہیں. نزدیک وہ ہے جو خداوند کے ساتھ وقت گزارتا ہے. آمین. جو خداوند کو تلاش کرتا ہے، جس کی زندگی کا ایم یہ ہے کہ خداوند کو پاؤں، خداوند کو میں ڈھونڈ لوں اور خداوند کے ساتھ رہوں. جیسے زبور 23 کے اندر، اس کو ذرا پڑھیں اور اسی پہ اس کو ختم کریں. زبور 23 میں ایک بڑی خوبصورت بات داؤد کہتا ہے جو اس کی لاسٹ ورس ہے، اس کی 6 آیت، یقیناً بھلائی اور رحمت عمر بھر میرے ساتھ ساتھ رہیں گی. جو خداوند میں ہے، جس نے خداوند کو پا لیا ہے، بھلائی اور رحمت عمر بھر اس کے ساتھ ساتھ رہیں گی. اور میں ہمیشہ خداوند کے گھر میں سکونت کروں گا. وہ ہمیشہ خداوند کے ساتھ سکونت کرے گا جس نے خداوند کو پا لیا ہے. جس نے خداوند کو نہیں پایا، خالی بس بپتسمہ لے کے دوڑک لا گیا، اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کیا ہے، اس نے بپتسمہ کیوں لیا تھا؟ میرے ذہن میں کئی بار یہ سوال آتے ہیں، لوگ کیوں بپتسمہ لے لیتے ہیں؟ لوگ کیوں چرچ میں کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ میں اپنی زندگی خداوند کو دیتا ہوں، لیکن اس کے بعد پھر ان کے دل کے اندر وہ چیز ہوتی ہی نہیں، خداوند کے وہ لائق طور سے طالب نہیں ہوئے ہوتے، پورے طور سے اپنا دل خداوند کو نہیں دیا ہوتا، پھر وہ دنیا داری میں گم ہو جاتے ہیں کہیں. لیکن خداوند ان کا انتظار کرتا ہے، خداوند ان کے بارے میں سوچتا ہے، خداوند گاہے بگاہے ان سے کلام کرتا رہتا ہے. کسی نہ کسی عبادت میں خدا انہیں پکڑ لیتا ہے. چرچ نہ بھی جا رہے ہوں تو میموریل سروس کے کلام سے خدا سنا دیتا ہے، پتر واپس آ جا.
اب وہ نہ سنے تو وہ نہ سنے، لیکن خدا اس سے بول رہا ہوتا ہے، خدا اس سے کلام کر رہا ہوتا ہے۔ تو ایمانداروں کو خدا اس بات کی تلقین کرتا ہے کہ تم مجھے ڈھونڈو۔ خدا کو ڈھونڈنا، خدا کی حضوری میں آ کے خدا کے پاس بیٹھنا، یہ ایک بہت بڑا اعزاز ہے، اور جس شخص کو یہ سمجھ آ جاتی ہے وہ اس کو کبھی مس نہیں کرنا چاہتا۔ آمین۔ آئیے ہم اپنے سروں کو جھکائیں اور دعا مانگیں۔ اے آسمانی باپ، لشکروں کے خدا، دل کی گہرائیوں سے تیرے حضور شکر گزاری کرتے ہیں کہ تیرے دل میں یہ خواہش ہے کہ تیرے بیٹے اور بیٹیاں تیرے پاس آئیں، تیرے حضور بیٹھیں، تیرے کلام کو کھولیں اور دیکھیں کہ ہمارا مہربان باپ کیسا ہے، وہ ہم سے کیسی محبت کرتا ہے، وہ ہمارے لیے کیا منصوبے رکھتا ہے۔ خدا ہم توفیق دے، بخش دے کہ ہم تیرے حضور بیٹھ سکیں، ہم تجھے پا سکیں، اور خداوند ہم پورے دل سے تیرے طالب ہوں، تاکہ ہماری زندگی سے تیرا جلال ظاہر۔ تیری گہری برکت کو چاہتے ہیں، تیری گہری قدرت کو چاہتے ہیں۔ اپنا ہاتھ بڑھا اور خداوند ہم سب کو چھو کے گہری برکت عنایت کر، یسوع کے زندہ، قادر، ابدی اور جلالی نام کے وسیلے سے، آمین۔